नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब ने मिलकर हमारे साथ पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। आज बुध का दिन है और बुध के रोज हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह की इतनी अजीम करम नवाजी है, उस रब की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। मेरा रब गुआर माशाअल्लाह। हाजी साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इसी तरह रखे ताकि आप हम सब की खिदमत इसी तरह से कर सके। ये आप ये टेबल पर मुझे साइड पर कुछ लग रहा है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में क्या है? डब्बे में दुआ, दुआ में खैर है। माशाअल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। कौन सी दवा आज आप दिखाने लाए हैं हाजी साहब? ये मुझे लग रहा है आप हमेशा मुझसे सवाल करती थी शुगर की दवा, शुगर की दवा। मैंने बन गई, तैयार हो गई, टेस्टिंग भी गई हुई थी जी। टेस्ट जो किए तो उसका मैं एक हफ्ते का, एक दिन का, दो हफ्ते का रिजल्ट चाहिए होता था। अब इसका जो रिजल्ट मेरे पास है, यानी कि 300-350 शुगर जो है ना, जिसका जो हमारे मुताबिक जो हमने कहना वो चल रहा है। ठीक है, मरीज की मर्जी नहीं होगी। ओके, मुंह के मजे छोड़, जब ठीक होने के बाद तो फिर ऐसा खाना शुरू कर देगा, लेकिन जब तक परहेज होगी। आज इसका लास्ट स्टेज हमारे पास जो रिजल्ट आया है, हमने उससे गाजर का मीठा हलवा खिलाने के बाद वाओ 2 घंटे बाद 177 आखिरी पे गई है, यानी 80 से लेके 177 पे गई है। माशाल्लाह। मतलब आप मैं ये बोलना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि शुगर, लोग कहते हैं कि अगर एक दफा हो गई तो उसके बाद ठीक नहीं होती, आपको हमेशा जिंदगी भर दवाइयाँ खानी होती है। ये दवा खानी पड़ेगी भी खानी पड़ेगी, लेकिन इसमें फायदे क्या है पहले समझो। पहली बात है कि अगर आप अभी शुगर नहीं बढ़ेगी। दूसरा, आपके जितने भी नुकसान जिस्म के हो गए, सर से पांव तक, वो रिकवर होते हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि शुगर का मरीज टूटे फूटे रहते हैं, उठना नहीं है, बैठना नहीं है, हिम्मत नहीं है, काम नहीं कर सकते, काम काज नहीं कर सकते, नौकरी नहीं, वो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होती जा रही हैं। बिल्कुल फिट फाट शानदार माशाल्लाह। और इतना बेहतरीन रिजल्ट आया कि शायद आप सोच भी ना सको। माशाल्लाह। ये चूंकि मैं आपसे एक बात की थी कि शायद मेरी रिसर्च खत्म नहीं करता, मैं कंटिन्यूज रखता हूँ। बिल्कुल। अब जो अल्लाह सुब्हाना ताला ये सब कुछ अल्लाह गवाह है कि वो भेज रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, इसमें मेरी खूबी नहीं है, मैं पहले बता दूं। किसी चीज में मेरी खूबी नहीं है, खूबी सिर्फ मेरे रब की है माशाल्लाह, जो दे रहा है, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। बेशक। तो मैं छोटी सी बात आपसे मैं शेयर कर लूँ कि देखें, ये हमने नई दवा बनाई है, इससे पहले आपने नहीं होगी, बीके के नाम से। ओके, बीके। इसके बाद बन रही है BK1, BK2 और उसके बाद बनेगी बी काची। ओके, BK1, BK2, बीकाची। वो अभी BK2 भी, BK1 और 2 अभी ज़रा तकमील है। ठीक है। अब ये सुबह शाम एक कैप्सूल खाना है। ओके। शुरू में परहेज करनी है, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफेदी, रोटी, डबल रोटी। दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी का जख्म है तो दूध दही इस्तेमाल नहीं करेगा। ओके, ठीक है। इसके साथ दूसरी दवा हमारे पास होती है कि ये जो हम आपको पहले ला के दिए कि इसके साथ ये भी इस्तेमाल होती 4+5। इसके हमारे पास ये कैप्सूल भी बने होते हैं, हम सब चीज़ों को कैप्सूल में ला रहे हैं, ये 4+5। तो इन दोनों के बीच में 1 घंटे का वक्फा रख के एक खाना शुरू करें तो आपका जिस्म, आपकी मैदे की एसिडिटी, आंतों की तकलीफ, ये वो सब साफ होती जाती है। आपको कब्ज भी साफ होती है, लेकिन आपको कोई नहीं कि मोशन हो गए, हर निज़ाम बहाल होना शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में ये BK और 4+5 में 1 घंटे का वक्फा रखो। सुबह से पहले शाम ले लो, ज़्यादा शुगर है, अगर मेंटेन होगी तो सुबह शाम 2 टाइम कर लो। यही चीज़ ये साशे में मौजूद है। ये सुबह दोपहर शाम 2-2 चुटकियाँ लो, ये सब खाने के बाद की हैं। ठीक है। खाने से पहले की नहीं है, खाने की बात की है, ये इस्तेमाल करें। इसके साथ अगर किसी को अगर पेशाब का प्रॉब्लम कुछ होता है तो वो या तकलीफ होती है तो शदीद तरीन अगर जोड़ों में तकलीफ है, उससे भी फायदा हो रहा है। अगर कोई कमी महसूस हो, ये MME2 है। ठीक है। इसमें बहुत दवाई हैं। ओके। और ये साथ देना शुरू करें सुबह शाम, दोपहर की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी 2 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले लें। आपकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन आपने जब तक मुकम्मल ठीक नहीं होता उस वक्त आपने टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफेदी, रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध, चाय, लेकिन जिसका जख्म हो तो वो दूध इस्तेमाल न करे। शुगर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ये शुगर के अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे शुगर का ताल्लुक ही नहीं है, और भी है। आपके जिस्म में दर्द है, कोहनी में, घुटनों में, टांगों में दर्द है, ये BK जो है ना बड़ा शानदार काम करती है। जबरदस्त।
اچھا حاجی صاحب آپ کی جو دوائیاں ہیں نا وہ اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ایک دوائی بہت سی بیماریوں پہ کارآمد ثابت ہوتی ہے. تو یہ جو شوگر والی آپ کی دوائی ہے یہ کون کون سی بیماریوں پہ کارآمد ثابت ہوتی ہے؟ سینکڑوں. ماشاءاللہ. ایک دو نہیں، سینکڑوں بیماریوں میں. یہ دیکھیں یہ میگرین کے لیے بھی بڑی شاندار ثابت ہوئی ہے، ہڈیوں میں درد کے لیے بڑی شاندار ثابت ہوئی ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ یہ جسم ٹوٹا پھوٹا رہتا ہے، اٹھتے پھر کھا کے پھر وہیں لے جاتے ہیں، اٹھتے کھا کے پھر لے جاتے ہیں، یہ اس کے لیے بہترین ہے. پھر ان کو اٹھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. آپ تو جسم میں طاقت آ گئی، وہ چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں. تو یہ چیز یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی پیاری، ہر چیز اللہ کے تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. سبحان میرے رب العزت انہیں ہمیشہ دیا، وہ بہت اچھا دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب مجھے میں نے دعائیں کہیں سے بک آئی ہوئی تھی، مجھے دعا طے کرنی ہے. یہ دعا یہ جو بی کے ہے یہ کورونا میں بھی استعمال ہوگی. اوکے ٹھیک ہے نا. ابھی تک جتنے بھی اس طرح کے مریض آ رہے ہیں، دمے کے مریض ہیں، دوسرے تیسرے، اب اس کو یہ صرف ایک نہیں صاحب دوسری دعائیں دیتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. بس لیکن آپ نے کرنا یہ ہے جو آپ بتائیں، مطلب جو مریض ہماری مرضی بھی چل رہا ہے. بالکل. دیکھیں میں آپ کی بات تھوڑا بڑھا دوں، مجھے اجازت ہو. بالکل حاجی. دیکھیں ایک صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، خود ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کو لے کے آیا تھا. تقریباً اس بات کو شاید 8-10 سال کے قریب ہو گئے ہوں گے، لیکن اس میں ڈاکٹر بلند کا میں خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، اس سے میرا ساتھ دیا تھا. ماشاءاللہ. اور صاحب نے اسے اپنے بچے کا علاج شروع، خود ڈاکٹر ہے تو اس کا بچہ جو مطلب ہے کہ اینڈ ہو گیا تھا، تو علاج شروع ہوا، ٹھیک ہو گیا، بہتر ہوا. اس نے جو چیزیں بنتی سب کھلانا، شوگر نہیں، بچہ دوبارہ خراب ہونے لگ گیا. تو میں نے کہا ایسا کہا، بولا یار تمہاری بات تھوڑی مانوں گا، میری مرضی جو کھلاؤں. میں نے کہا نکل جاؤ. بولا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میں نے بلند کو میں نے فکر کیا بھائی اس طرح کی بات ہوئی ہے. بولا فکر نہیں کر، آپ دوبارہ تو میرا نمبر دے دینا. خیر اس نے یہاں کوئی فنون کیا تو انہوں نے آگے سے ان کی طبیعت صاف کرتی. ٹھیک ہے. آپ جب علاج کرانا تو آپ کی مرضی نہیں ہوتی، مرضی ہماری ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کھانا ہے، ہمیں پتہ ہے کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ ہے، کون سی چیز آپ کے لیے نقصان ہے. آپ وہ چیز کھاتے رہو جو تمہیں برباد کر رہی ہے، اسی پہ آپ نے زور رکھا ہوا تو برباد ہوتے چلے جاؤ گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کام نہ کرو جو تمہیں تباہ کرے. آپ دیکھیں میں دن رات ہی میری محنت ہوتی ہے، اللہ سے مانگتا تو میرا رب دیتا ہے، قربان اپنے پیارے رب پہ. یہ سب رب گواہ ہے کہ اس کا دیا ہوا سارا کچھ، میری اوقات کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ. آپ بتاؤں کہ کیا کہشاں ہم اپنے قرآن میں کہتے ہیں کہ درد والا درد کی حالت میں آئے، آپ ہی کہتی ہیں. بالکل. میں بھی کہتا ہوں. بخار والا بخار کی حالت میں ہے. بالکل. میرا اللہ پہ ایمان اٹل ہے کہ میرے پاس سے ہنستا مسکراتا ہو جاتا ہو، ایسا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کئی لوگ آتے ہیں، مجھے خیرت ہوتی ہے کہ علاج کرانے کے بعد جا کے بولتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں. پہلے کچھ بتا دیتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں، اچھی بات ہے. دیکھو میں بیمار ہوں، میں بھی کہیں جا کے علاج کراؤں گا. بالکل یہ تو طے شدہ ہے کہ جہاں شفا لکھی ہے، جہاں روٹی لکھی ہے، روزی لکھی ہے، تو بندے نے وہی آنا ہے. لیکن بعد میں بولے جی میں نے کہا اچھی بات ہے، اب ٹھیک ہو چکے، اب جائیں. اب یہ ہماری چیز، یہ دوائیں ہمارے الحمدللہ سبھی کھاتے ہیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر بھی کھاتے ہیں، حکیم بھی کھاتے ہیں، عام لوگ بھی کھاتے ہیں، کہ ان میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ساری جو ہمیں مل رہی ہیں، ہم اس کو بنا کے ہم آپ کو حوالے کر دیتے ہیں. بے شک. اچھا حاجی صاحب مریض کا سچ بولنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ مریض کا سچ بولنا اتنا ضروری ہے، انسان کو زندگی چاہیے. بالکل. کیا لفظ بولا؟ انسان کی جتنی زندگی ضروری ہے اتنا زیادہ سچ بولنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کو زندگی چاہیے. بالکل. وہ جھوٹ بولے گا ہم کام نہیں کر سکتے. میں ایک بات بولوں، برا نہیں ماننا، آپ عام بھی لوگ کیا کرو گے، چلو کوئی بات نہیں. نہیں آپ پہلے بات تو یہ میں بتا دوں کہ میرے فون نمبر چل رہے ہیں، ابھی بھی رابطہ کر لیں. اور کیا نام ہے، سوال جواب ابھی ہو رہے ہیں. جو معلومات لینی اس لیے تو وہ معلومات لے سکتا ہے، ٹائم پوچھ سکتا ہے. اپنا ایڈریس بتا دوں. جی ہاں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی صاحب سرانے والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آپ تشریف لائیں، پانی 2 بوتلیں لے کے آئیں. بالکل. اب آپ نے سچ کی بات کی، میں کہکشاں آپ سے بولوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے بات کہتے ہوئے، شاید تو میرے پسند نہ ہو، لیکن بات غلط نہیں ہے. آپ میرے پاس ایک بچی علاج کے لیے جی مجھے 2 ماہ سے پیریڈ نہیں آئے. کیا چیز؟ بالکل پرابلم ہے. تو میری شادی ہے، مجھے شوہر کہتا ہے بچے چاہیے. معلوم ہوا تو اس کو تو کبھی زندگی بھی نہیں آئے. اللہ. آپ جو اس کا الٹرا ساؤنڈ ہے اس بات تو یوٹرس ہی نہیں ہے. اگر تو سچ بولتی تو کیا بولا تھا، اپنے شوہر کو بولو، سسرال کو بولو کہ یار میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. بالکل. تو آپ کو کوئی جان سے تو نہیں ماریں گے، وہ آپ سے محبت سے پیش آئیں گے، کمپرومائز کر لیں گے ہر بات پہ. لیکن جھوٹ ایک وہ لعنت ہے، ایک لعنت ہے. اور پھر ایک جھوٹ کی وجہ سے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. 70 نہیں، 1000. ہاں بالکل. نہیں پروگرام کا یہ نہیں، لیکن میں چھوٹا سے آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. بالکل حاجی صاحب. تو یہ اس بات کو، لیکن اس وعدے کے ساتھ آپ بھی آگے پہنچائیں گی. جی. جہاں بیٹھیں گی.
ہم ایک علماء کی عالم دین کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. میں ہمارے پروگرام میں حصہ نہیں ہے لیکن میں اپنا حصہ بنا رہا ہوں. جی جی. ایک یہودی نے اسلام کو قبول کیا, مسلمان بن گیا, تو اسے معلوم ہوا کہ چور ہاتھ کاٹے گا فلانے کا, یہ فلانے کا, زانی کو سنسار ہوگا, قتل کا بدلہ قتل. اس نے بولا یا رسول اللہ میں تو پریشان ہوں اسلام قبول کر کے, میرے اندر تو وہ ہر خرابی ہے جس جو سزا کا مستحق ہوں. ساری بات میرا محبوب پھر میری جان کو قربان, اس نے سن کے بولا کہ ایک بولا جھوٹ نہیں بولنا, بس یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, یہ نہیں بولا, صرف ایک لفظ بولا جھوٹ نہیں بولنا. رات کو جوا لیا تو صبح سوچے کیا بولوں گا, یا رسول اللہ جوا کھیلا, بولا یار چلا جاؤ آج کے بعد نہیں آنا. خاتون آ گئی رات نہیں آنا, اس نے بولا نکل جاؤ آج کے بعد نہیں آنا. صبح گیا جا کے نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملے میں ادا کی, یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہو. کیا پیارا مذہب ہے, دنیا کے گناہ ایک رات میں ختم ہو گئے. سبحان اللہ. سوال ایک جھوٹ کہے, جھوٹ نہ بولنے میں ساری چیزیں ختم ہوئی, لیکن ہمارے پاس ابتدا اور انتہا دونوں جھوٹ سے ہوتی ہے. بالکل. تو آپ کی بات بڑی پیاری ہے, مجھے اچھی لگی. آپ یقین ماننا سب کو سچ بولنا چاہیے, مجھ سے میں تو آپ سب سے میں تو سچ بولنا چاہیے. ہماری بقا سلامتی سچ میں ہی ہے. کیا پتہ کل میری آپ کی ملاقات ہے یا نہیں, دلیل نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ تو ابھی بات کر رہے ہیں, یہ اچھی بات تو لوگوں تک پہنچ جائے. اب یہ جو چیزیں میں دوائیاں بنا رہا ہوں, مجھے پتا کہ یہ میری 40 سے 41 سال کی محنت ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کتنا مشکل سفر حاجی صاحب آپ نے گزارا. مشکل ترین سفر گزارا. مشکل نہیں, مشکل ترین اگر میری زندگی کی داستان اگر میں کسی ڈرامے والے کو میں دے دوں تو وہ اگر اس پہ وہ ڈرامے بنائے تو شاید میرے خاص سے کروڑوں لوگوں کو اس میں اس سے فائدہ ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو میں نے اپنا بچپن سے زندگی گزاری ہے, کتنی زندگی گزاری کس طریقے سے آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. ایمانداری کے ساتھ. ایمانداری کے ساتھ. ماشاءاللہ. فاقہ قبول کیا, کئی دن کا, درختوں کے پتے کھائے, درختوں کی ٹنی کھا کے چبا کے تھوکے پانی پی لیا, لیکن کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا. ماشاءاللہ. وہ بھی بچپنے میں. بہت لوگ نا آپ کی شہرت دیکھ کے اور آپ کی کامیابی دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں تک پہنچنا ہے, لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے پیچھے اتنی سٹرگل ہوتی ہے, اتنی محنت ہوتی ہے بے حساب, بہت, اس کا حساب نہیں کر سکتے. اور آپ کا ایک الگ شعبہ تھا پہلے, آپ مشینری کا بھی کام کیا کرتے. وہ بھی کرتے تھے, یہ بھی کرتا رہا, وہ بھی کرتا رہا, انڈسٹری چلاتا تھا. میں 45 سال انڈسٹری سے اپنا کاروبار کیا, اپنا کیا نام ہے کام کرتا رہا, روزی کماتا رہا, سارے ریسرچ کے لیے پیسے اسی میں سے نکالتا رہا, اور لوگوں نے سنتا رہا کہ یہ کیا بیوقوف آدمی پیسہ خرچ کر رہے ہیں. جب انہی کے خاندان میں آ کے علاج کرا, شفا پائی, وہ سب آ کے تو پوچھ ہوتی تھی یار بہت آپ کے ماشاءاللہ بڑا نئے کام کر رہے ہیں. پہلے وہی تھے کہتے کہ کیا بیوقوفہ نے کام کر رہے ہیں. معاشرہ جو ہے نا آپ کو اچھا کام کرتے ہوئے کبھی جینے نہیں دیتا, بہت سی پرابلمز کا باعث بنتا ہے. لیکن کہکشاں جینے کے لیے معاشرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل لڑنا پڑتا ہے. جی, اور اسی بات کے ساتھ حاجی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے ان کی. ہلو ہیلو, السلام علیکم. السلام, آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, فرمائیے کیسی ہیں آپ, کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز محمود بات کر رہی ہوں, میری پیاری کی کہکشاں مسکراتی ہوئی. آپ کیسی ہو کہکشاں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مسز محمود کہاں تھی آپ اتنے دنوں سے؟ میرا بچہ فون جو میرے موبائل میں مسئلہ ہے, اس لیے, اور پھر ٹی وی کی میرا ابھی خراب ہو گیا, اس کی آواز تو نہیں آتی, لیکن میں آپ کو دیکھتی ضرور ہوں, اس لیے آپ ہوا بہت پیاری ماشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. فیصل بھائی کو خوش رکھے کہ اس کی میری پیاری بہن ان کو ملی ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. کیا پوچھنا چاہتی ہیں حاجی صاحب سے؟ حاجی صاحب ابھی وہ دوائیاں دکھا رہے تھے, میرا سلام چاہیے ان کو. وعلیکم السلام. بتا رہے بیٹا, اس کے بارے میں بتا دیں. میرے نا گھٹنے میں بہت درد ہوتا ہے, پیروں تک کے. کہاں پر درد ہوتا ہے مسز محمود, گھٹنے میں؟ ہاں, گھٹنے میں, ہڈی کے اوپر, ہڈی میں. اوکے, ٹھیک ہے. سیدھا پیر تکلیف ہوتی کے بعد مجھے نا جھک کے چلنا پڑتا ہے. اوکے, اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. بتا رہے تھے, میں جاؤں گی ان کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ. ذرا وہ صبح کے ٹائمنگ بیٹا ایسے ہیں, اسکول کا کام کا وہ نکل نہیں پاتے ہم یہاں سے. بالکل ایسے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ ٹائم نکال کے حاجی صاحب کے پاس جائیں. نہیں جاؤں گی میں, مجھے بہت پسند ہے, میں بہت پرانے کو دیکھوں گا حاجی صاحب کو. جی جی ماشاءاللہ. سلام چاہیے, میں انشاءاللہ ان کے پاس ضرور جاؤں گی. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے گھٹنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں حاجی صاحب سے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ مسز محمود, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ میرے پاس آ جائیں, تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ علاج کرائیں. بے شک.
आके इलाज कराएं तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह खैर होगी। हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, टीवी के सामने मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिर में एक स्पेशल प्रोग्राम होता है काट का, बिल्कुल उसमें शरीक हो जाए। जहाँ घुटने में, टांग में, नाक में, गर्दन में, कमर में, मोरों में, जहाँ भी तकलीफ है वहाँ हाथ रखें। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह 2 सेकंड में जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं मासूम आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आप इंतहाई तौर पर मासूम आदमी है। अच्छा, मिसेस महमूद के जो घुटने में दर्द हो रहा है, इसके लिए कोई ऐसी रेमेडी, नुस्खा भी शेयर करना है, क्योंकि आपके नुस्खे बड़े जबरदस्त होते हैं। सबसे पहली बात है कि ये बाजार से ले लें तारा मीरा तेल, जामे का तेल। तारा मीरा तेल एक ही होता है, लेकिन एक नसीहत सुन लें, खास तौर पे आप तो जरूरी सुन लें। जी जी, फरमाइए फरमाइए। क्योंकि आपने दूसरों को बताना होगा। जी जी, इसलिए आपको आप बता। जी जी सर, सभी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 किलो मूली के बीज ले लो, ठीक है, जो सही तारा मीरा तेल है। जो आम लेंगे वो चूना है और तबाही फैलाता है। अच्छा, 1 किलो मूली के बीज ले लें, 2 किलो ले लें, लेके उसका तेल निकलवा के ला के रखें तो बेहतरीन तेल है वो तारा मीरा तेल, वही है। ठीक है, ये पहले गर्म पानी की सिकाई करें। सिकाई करने के 15 मिनट के बाद तारा मीरा तेल के मालिश करें और इसको पूरी टांग को लपेट लें 2 घंटे के लिए। ओके, तो ये तकलीफ कम होती चली जाएगी। एक काम ये हो गया। सर्दियों का मौसम है, जैसे कि मिसेस महमूद ने बात की, ऐसे लोगों के लिए मुर्गी के पंजों का सूप फायदेमंद है, महंगा भी नहीं है। और अगर बकरे के पाए होंगे तो वो 100-125 रुपए का एक पाया मिलेगा। बहुत महंगा है। अच्छा, हो सकता है मेरा गलत हो। जी जी, 2000 का 3000 का हो सकता है, दर्जन के हिसाब से इतना हो। हाँ, लेकिन मुर्गी के पंजे 3000 के नहीं मिलेंगे, वो सस्ते मिलेंगे। बिल्कुल। उसका तरीका बता देता हूँ। आप वो मुर्गी पंजे घर लाओ, उसके नाखून काट के अल्लाह कर लो, उसको आग में पहले सेक लो। ओके, सेक के ऊपर की जो चमड़ी ऐसे कपड़े से खींच के उतार दो। उतारने के बाद धो के उसका सूप बना के ये तमाम दर्द वाले सर्दियों के मौसम पे वो लाजमी पिए। अब वो लोग नहीं पी सकते जिनको हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, क्या वो लोग ना पिए जिनको हेपेटाइटिस सी है, मुर्गी के पंजों का वो ना पिए, कि ये उसका असर गर्म होता है और उनके लिए हेपेटाइटिस सी वालों के लिए ये चीजें नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, हम दोनों जब प्रोग्राम करते हैं पहले ये अल्लाह से दुआ करके बैठता हूँ कि कोई अल्फाज ऐसा ना निकले जो किसी के लिए तकलीफ दे का साबित। बेशक, अल्लाह मेरी आपकी जुबान से वो अल्फाज निकाले, आपके लिए भी दुआ होती है कि जिससे दुनिया को फैज पहुंचे, उनकी बका सलामती हो और अल्लाह भी हमसे राजी हो। सवाल ये है, मैं हर रोज ये प्रोग्राम करके बैठता हूँ, मैं नहीं होता हूँ आपके पास रोजाना, लेकिन मैं आपकी दुआ जरूर करता हूँ। बाकी जो जहाँ मैं प्रोग्राम करता हूँ मैं उनके लिए भी ये दुआ करता हूँ। उसी वजह ये कि अल्लाह हमसे अच्छे काम करवा ले, अच्छे अल्फाज निकाले, लोगों का भला हो जाए, यही बात काम की होती है। तो ये रोजाना की उसमें पंजों का सूप पी ले तो इनकी तकलीफें काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन तारा मीरा मैंने इसलिए बता दिया कि कहकशां एक बाज़ार में तारा मीरा तेल बहुत से लोग ला के बड़े खुश होते हैं, जहाँ लगाते हैं बड़ी जलन होती है, उनको नहीं पता कि इसमें चूना डाला हुआ है, अल्लाह, चमड़ी टूट जाती है। ओफो। अच्छा, आज साहब आपने बोला कि तारा मीरा की मालिश करके देन उसको लपेट लेना 2 घंटे। तो लपेटना जो है ना, वो बहुत से लोग बहुत सख्ती से लपेट लेते हैं, खून की रवानी रुक जाती है। ये भी जरा गलत। अच्छी बात की आपने। वो ऊपर कोई भी जिस तरह का तौलिया ऊपर मांग के ऊपर दुपट्टा बांध दे और इतना करे कि वो मतलब टाइट ना हो लेकिन लपेटा हुआ हो। उसको मकसद है गला रखना, मकसद गला घोटना नहीं है। गला घोट देते हैं, खून की रवानी रुक जाती है उससे। गला घोटने से बोलते हैं तो ताकि वो गर्म रहे। ठीक है ना। अब देखिए, मैं इससे महमूद के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह इनसे मैं हर दुनिया जहान के हर मरीज को शफा दे। आमीन सुम्मा। जो भी जितनी मखलूक जिंदा है ना फर्स्ट से आज तक, अल्लाह सबको शफा दे, सबकी रोजी को शादा करे। आमीन सुम्मा। हमारा ADM नेचुरल्स यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल, ये 24 घंटे मैं इनके साथ हूँ, सबके साथ हूँ। बिल्कुल, ADM नेचुरल्स यूट्यूब पे जाएं, ADM नेचुरल्स हर्ब के नाम से। उसमें जो स्पेशल कार्ड एंड पे करेंगे वो प्रोग्राम मौजूद है। आप दिन में 2 दफा 10 दफा प्रोग्राम करें, अपने घुटने पकड़ें, टांगे पकड़ें, नाक पकड़ें, गर्दन पकड़ें, पर किसी गला ना पकड़ें। जी, बस गला ना पकड़े, अपना पकड़ लें। हाँ, किसी और का ना पकड़े। ठीक है, ये अच्छी बात तो है। आपको फौरन शिफा मिलती है और आप खुश होते हैं। मेरे लिए, आपके लिए, हमारी तमाम नस्लों की दुआएं मांगें। बेशक, ये सबसे अच्छी दुआ है और इससे मुझे लगता है दुआओं में बहुत ताकत होती है। हादी साहब, हमें उठते बैठते हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए। फर्श से आज तक दुआई जाती है, बदुआ भी जाती है, बिल्कुल मुंह जाती है। लेकिन एक का रास्ता जहन्नम है, एक का रास्ता जन्नत है। जन्नत वाला रास्ता अच्छा है जिसका नाम दुआ है। सुभान अल्लाह। मुझे उर्दू नहीं आती ना, अभी सीख रहा हूँ इसलिए।
اچھا جی ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اب ہم کیا اس پہ روز ہمیشہ یہ بولے کہ حاجی صاحب آپ ہمیں سکھاتے ہیں, ایسے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. ہم آپ سے سیکھتے ہیں سر, آپ ہمیں سکھاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. مسئلہ نہیں ہوگا, مسئلے ہو جائیں گے, اس لیے مسئلے سے مسئلے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی حل کر دیں. اچھا حاجی صاحب سردیوں کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی, ایڑیاں بھی پھٹ جاتی ہیں, پورے جسم میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے, تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جسم کی خشکی اور دماغ کی خشکی بھی ہماری دور کرے؟ دیکھیں دماغ کی خشکی کے لیے تو تارا میرا تیل میں بتایا نا, تو یہ سردی گرمی دونوں کے لیے برابر کام کرتا ہے. اچھا سردیوں کے لیے ہمارے پاس دوائیاں موجود ہے, ہمارے پاس آئل کریم سب اس کے لیے موجود ہے, کہ جیسے ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں, کیپسول بھی ہے, صفو بھی ہے, کہ وہ چیزیں ہم دے رہے ہیں جس سے وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن میرے بھی سردی میں ہاتھ پھٹ گیا تھا, برا حاشا تھا, شاید وہ مجھے دیکھ سکیں, اور الحمدللہ وہی تیل کی کریمی مالش کی عادت لگا کے سو جاتے ہیں, سب اٹھتے ہیں صاف ستھرے ہوتے ہیں, نہانے کے بعد پھر آئل لگا کے آ جاتے ہیں, سارا دن سکون میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن لوگوں کے لیے میں آسانی سے بول رہا ہوں کہ تارا میرا تیل کوئی بھی پیٹرولیم جیلی لے لیں, جتنی پیٹرولیم جیلی ہے اتنا ہی اس میں تیل ملا لیں. تارا میرا تیل جامع اور تارا میرا ایک ہی تیل کا دو نام ہیں. اور رات کو سونے سے پہلے جن کی ایڑیاں پھٹی ہوئی گرم پانی کی پہلے سکائی کریں, 1-2 چٹکی نمک ڈال کے سکائی کرنے کے بعد میں اپنی ایڑیوں پہ کھانا میں وہ پیٹرولیم جیلی اور تارا میرا تیل دونوں کی سے مالش کریں, 5-10 منٹ مالش کریں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر روئی ہے یا کوئی کپڑا ایڑیوں میں ایسے لپیٹ لیں, اس کے اوپر موزے پہن لیں اور سو جائیں. صبح اٹھ کے کھولیں, یہ روز کی روٹین ڈالیں. پاؤں ہوں گے کہ آپ دیکھیں تو بولو گے ماشاءاللہ شاید یہ اتنے خوبصورت پاؤں کبھی دیکھے نہیں تھے. بالکل ماشاءاللہ. آپ کو بھی ایک دفعہ کمپلیمنٹ ملا ہے نا, کسی نے آپ کو بھی کہا تھا کہ آپ کے پیر بہت خوبصورت ہیں, آپ نے ایک دفعہ قصہ سنا ہے؟ بار بار کہا, لیکن وہ اس کے بعد میں نے توبہ کی ہے, اور توبہ کی ہے کہ جتنی دفعہ بھی کہا اس میں سے 90% میں بیمار پڑا ہوں. اچھا یہ بہت ہوتا ہے حاجی صاحب, نظر برحق ہے اور نظر ایسے لگتی ہے کہ ہم اس نظر بد سے کس طرح سے بچیں, ذرا یہ بھی بتا دیں. دیکھیے نظر بد سے بچنے کا بڑا آسان کام, سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. جہاں دیکھیں کہ گڑبڑ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں, پانی پھو کے پی لیں. ٹھیک ہے. وہ چیز وہیں اینڈ ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا مانگیں, پانی پھو کے پی لیں, اپنے وہ چھینٹے ماریں, وہ اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن جس کو وہ شخص جہنم کا حقدار ہے جس کو پتہ ہے کہ میری زبان سے نقصان ہوتا ہے, میری آنکھ سے نقصان ہوتا ہے, میری آنکھ میں زہر ہے, وہ جانتا ہے اور پھر بھی نہیں بولتا ہے. ماشاءاللہ نہیں بولتا ہے, الحمدللہ جی آپ اچھے ہیں, آج خوبصورت ہیں, آپ نے اچھے کپڑے پہنے میں, الحمدللہ رب العالمین آپ اچھے لگ رہے ہیں. اگر اس طرف آ جائیں ماشاءاللہ بڑے پیارے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, تو انسان کی بچت ہو جاتی ہے. بالکل. تو میں اپنے زندگی میں بار بار کئی تجربہ, بار لاکھوں بار ایک نے بولا کہ ماں کے تو پاؤں تو ہمارے منہ سے اچھے ہیں, اتنا اس کا کہنا تھا. استغفر اللہ, جو میرا حشر ہوا اس کے بیٹھے مجھے بخار چڑھا, جو بخار چیک کیا تو 104. اللہ رحم. میں نے جو 20 دن گزارے تھے اس عذاب میں, اللہ کسی کو نہ دے. اور نظر اتارنے کے بھی ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں. اللہ کا طریقے ہیں. بالکل. کون سا طریقہ سب سے کارآمد ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ قرآن پاک کہتے ہیں پڑھ کے پھونکو, اس سے سب سے بہتر ہے. بے شک. میچوں سے اتارتے ہیں وہ بھی طریقہ صحیح ہے, اس سے بھی شفا میں ہوتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. ایک پانی سے نظر اتارنے کا طریقہ ہے, لیکن نظر اتارنے والا اس کے پھر بازو کو 1-2 دن تکلیف کرتے ہیں. اچھا. ہاں. کسی بھی اگر نظر تھا آپ ایک جگ پانی بھر کے رکھیں تو اسے گلاس میں رکھیں, اسے اوپر 7 دفعہ گھما کے پھینکیں. جب وہ 7 گلاس پھینک دے گا, جب تک اس کا حال ہوگا تو یوں پکڑے بیٹھا ہوگا, اتنا اس کا بازو مطلب ہے کہ تکلیف میں آ جاتا ہے, لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ بھی طریقہ ہے. اس کا بہترین طریقہ کہ آپ جو نا نظر آپ آیت الکرسی پڑھ کے اسے پھونکیں, الحمد شریف پڑھ کے پھونک دیں, اور کیا نام ہے وہی پانی پہ پھونک کے ان کو پلا بھی دیں, اور شفا مل جاتی ہے. لیکن جو اس کے پاس ہمارا پڑا ہوا پانی ہے تو وہ پانی استعمال کریں, چند سیکنڈ لگتے ہیں. ماشاءاللہ. اتنی بھی تکلیف ہے نا, جب وہ پانی کی چھینٹے ماریں گے انشاءاللہ وہ فوراً اٹھ کے بندہ بیٹھ جائے گا. ماشاءاللہ کیا خوبیاں ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ کی اور آپ کی چیزوں کی. اچھا دوائیوں کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی, دوائیاں آپ سے ایسے بھی آرڈر کر سکتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں, تو وہ آپ کے پاس آ کے یا بائکیا کے تھرو کسی بھی تھرو آپ سے دوائیاں منگوا سکتے ہیں؟ دوائیاں منگوا سکتے ہیں, جو بھی اس کو دوائی منگوانی ہے وہ ہمیں پیسے بھیج دیں, دوائی منگوا لیں. لیکن ساتھ جو لکھ کے ہم بھیجتے ہیں پیپر, اس سے کہتے ہیں کہ اس کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے مطابق چلا تو انشاءاللہ اللہ پر یقین ہے کہ
अरबों खरबों पर्सनल पे ईमान है कि वो ठीक हो जाएगा, अगर वो बेईमान नहीं है तो। बेशक। बेईमानी ये मुंह के मजे हैं। हाँ, और ये बेईमानी आप जो है ना पता चल जाती है हाजी साहब को बहुत अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा जो बेईमानी करता है वो फट से आके वो खुद बोलता है कि ये हो गया था, क्यों कि तकलीफ बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी रिसर्च की उसके हिसाब से जो हम बता रहे हैं, उनको मरीज को ये अंदाजा नहीं है मैं बेईमानी करूंगा मेरा हाल खराब होगा, तो वहां सब कुछ खुल जाएगा। वो जब खुलने के बाद मालूम होता है कि मैंने गलती की। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो तो हमने चख लिया था, वो चखने में पता चला 3 बिरयानी की प्लेटें खा ली, वो तो हमने सिर्फ 6 बिरयानी की प्लेटें हैं। अल्लाह अकबर। 65 साल की बुढ़िया, उसका इलाज हुआ, 1.5 साल बीमार थी और वो ठीक हो गई। वो हिलने काबल नहीं थी, एम्बुलेंस में लेके आते थे, वो ठीक होगी, बिल्कुल जवान हो गई। और बोला कि मुझे लड़कियों वाले कपड़े चाहिए, बाजार जाके शॉपिंग करके आती थी, वही लड़कियों वाले जगभर वाले कपड़े पहनती थी। सभी खुश थे, अम्मा जवान हो गई। वो कहीं शादी में गई, वहां जाके सुबह बिरयानी पे हाथ साफ किया, 6 प्लेटें बिरयानी खाई और वही तबीयत खराब हुई। बेटी का फोन आया, क्या करूं? मैंने कहा हॉस्पिटल लेके जाओ। तो वहां जाके किया था, 24 घंटे वहां रही। फिर जब माँ को लेके आई तो उसने खामोशी पर्ची यूं दी, मैंने पढ़ी, कल अम्मा शादी में गई थी, 6 प्लेटें बिरयानी खाई। अरे मैंने पूछा जी हाँ आपने बिरयानी खाई? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं। चावल खाए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कल तो वो तो बिरयानी थी ना। तो बिरयानी भी तो चावल से बनी है। नहीं, ये अपने आप को धोखा देना होता है। जी, ये आपको धोखा नहीं, मुझे भी नहीं है। एग्जैक्टली। अपनी जात को धोखा देना, अपने आप को बर्बाद करना होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो आप कहकशां, आप सोना भी खा लो, मैं खा लूँ ना, हम जाके फारग हो जाना है। बिल्कुल। जीने के लिए खाओगे तो जिंदा रहोगे, खाने के लिए जियोगे तो मर जाओगे। देखिए मैंने ये जो दुआ के सामने ये दुआ जो पेश कर रहा हूँ मैं, इसमें पता नहीं कितनी टेस्टिंग की है, आप सोच नहीं सकती। बताइए हाजी साहब। ये कहाँ जो बर्बादी होती है, इंसान अपने हाथ से बर्बादी करता है। मैं कौम के सामने रखता हूँ, तो बर्बाद हो या आबाद हो अपनी मर्जी है, मेरा काम है बता दें। बिल्कुल। आपने भी खाना खाया, ये दवाई खा ली, आप अपनी जिंदगी में सेट हैं, फर्स्ट क्लास फिट फाट और इसी जान आपकी होगी, मोटी नहीं होगी लेकिन ताकत होगी, पावर ताकत होगी। आपने 2 घंटे बाद फिर एक नाम में डोज चढ़ा दिया, खाना डबल कर दिया। अब आपका मेरा इंसुलिन, इससे ये बता दूं, इससे इंसुलिन पैदा होना शुरू हुई है। माशाल्लाह। ये याद कर मुझसे बिल्कुल पूछ लेना कि जो इंसुलिन लगाने वाले हैं ना, उनकी इंसुलिन इससे खत्म हुई है। माशाल्लाह। अब उसके बाद डबल डोज उसने खाया तो उसके बाद मालूम हुआ शुगर क्या नाम है बेकाबू हो गई। ये एक खाना खाने के बाद उसके 1 घंटे बाद दवाई खाई, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद चेक किया तो उसकी शुगर 150-160 के बीच में, खाना खाने के 2 घंटे बाद। अच्छा। जिसकी 500-550 थी। अल्लाह अकबर। उन्होंने जब डबल डोज खाया तो उसकी शुगर 300-350 पर पहुंची। ये हमने ये सब चीजें चेक की। अब आपने खाना खाया, मसाला शुगर थी, आप खाना खाया, आपने 1 रोटी खाई, 1.5 रोटी खाई, आप ठीक हो गई। आपको 3 घंटे बाद आपको बोला जी ये प्लेट भरी हलवे की खा लो, गाजर का हलवा है लेकिन इससे मीठा ज्यादा है। अच्छा। 3-4 घंटे बाद आपने इतना हलवा खाया, खाने के 2 घंटे बाद फिर चेक किया तो आपकी शुगर सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। माशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, कुछ लोग बहनों को ना प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है शुगर डायग्नोस, तो वो भी ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि तो ये साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कहकशां जब डॉक्टर भी नहीं था, हकीम भी नहीं था, जड़ी बूटी तो उस जमाने में भी थी। बेशक। आप मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ें, उसके अलावा और इतनी दुनिया की दास्तानें भरी पड़ी हैं, तो उसको आप क्या नाम है जब देखते हैं तो शफात जड़ी बूटियों से मिलती रही। आज भी दुनिया में क्या नाम है जड़ी बूटियों से ऐसे इलाज होते हैं जो कि मेडिकल में मुमकिन नहीं है। बेशक। आप हज के लिए जाती हैं, उम्र के लिए जाती हैं, वहाँ बूटियाँ लोग लेके बैठे होते हैं, ये फूल है, ये औलाद के लिए, ये फूल है, ये फलाने के लिए। मक्का मदीना में तो कम होता है, लेकिन मक्का में तो हर पूरे रोडों पे लेके बैठे होते हैं। माशाल्लाह। तो अल्लाह ने इसमें ताकत रखी है। अगर आपकी मिसाल दूं कि इसके साइड इफेक्ट है या नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। बिल्कुल। आपने के पेट में 2 रोटी गुंजाइश है, आपको मजा 6 रोटी खाई, आपको उल्टी मोशन शुरू हो गए, ये आपको क्या नाम है खाने का कसूर है या तुम्हारा कसूर है? ये बिल्कुल उसका कसूर है जिसने खाया है। जिसने खाया जी। हर चीज आप लिमिट में कर चलो। मैं ये दवाई, मेरा अल्लाह पे ईमान है, मेरा कोई दावा नहीं है, अल्लाह पे मेरा ईमान अटाला। अगर ईमानदारी से चलेंगे ना, इंसुलिन भी खत्म होगी, मेडिकल की दवाई भी खत्म हो जाएगी। उसकी जो मरे हुए ना वो लोग जिंदगी में आ जाएंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। जो मरे हुए जिंदगी में आ जाएंगे। इंसुलिन आपका मैदा इंसुलिन नहीं बनाता तो इंसुलिन लगानी पड़ती है, वो पेट में लगा के हशर बिगड़ा। आखिर में क्या होता है, हमारे सामने कई मरीजों की मिसालें हैं, इंसुलिन भी काम नहीं करती। ऐसा ही होता है।
ٹھیک ہے. لیکن جب یہ جڑی بوٹی کھاتے ہیں، منہ کو صبر دیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا کہ یہ اپنے یہ دعا سے میدا انسولین بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہماری شرائط کے مطابق. بالکل یہ نہیں کہ بیٹھو تو ظالم بن جاؤ، کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، کھٹی ڈکار یعنی مجھ سے بدبو آ رہی ہے، یہاں بھرا ہوا ہے، پھر الٹی ہو رہی ہے، موشن ہو رہی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ شخص کھانے والا اپنا دشمن خود ہے. بالکل وہ نہ کریں، جینے کے لیے کھاؤ، صحت مند رہو. اگر مرنے کے لیے کھاؤ گے نا تو بہت سارا کھاؤ گے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک حصہ تو ویسے بھی خالی رکھنا چاہیے پیٹ کا. خالی رکھنا چاہیے. آپ کو ڈکار آ جائے، آپ کو گیس پاس ہوتی ہے، ڈکار کے ذریعے ہوتی ہے یا پکانے کے ذریعے ہوتی ہے، تو وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، بلکہ ہر زندہ چیز کا حصہ ہے. آپ کیا نام ہے، گھر میں آپ کے پاس ایک طوطے پالے میں، وہ دیکھو وہ بھی گیس خارج کر رہے ہوتے ہیں. جی یہ تو نظام الہی ہے. اگر گیس اگر کسی بھی زندہ چیز کے پیٹ میں اگر پیدا ہو تو پھر تو کیا نام ان کا پخانا آگے جا نہیں سکتا. جتنی ریسرچ میں نے کی تو پوٹی کو آگے دیکھا دینے والی چیز اگر ہے تو وہ گیس ہے. اوکے وہ آگے تک لے کے جاتی ہے، وہ جا کے انسان فارغ ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے آپ کے لیے زندہ کی ہر زندہ چیز کے لیے بہترین کام کیا. اگر برے کام کیے تو انسان نہیں کیے. بے شک بے شک. انسانیت تو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے نا حاجی صاحب. ہم لوگوں کی ایک دوسرے کی بات ہی برداشت نہیں ہوتی. کوئی کچھ کہہ دے تو ہمارا فوراً سے منہ بن جاتا ہے. فوراً سے بدلہ لینے کی جو ہے نا وہ چاہت اجاگر ہو جاتی ہے. اس بدلہ لینے کی چاہت کو کس طرح سے روکیں؟ دیکھیں، ان اللہ مع الصابرین. بے شک. یہ رب نے کیوں بھیجا؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بے شک سبحان اللہ. آپ کے ساتھ کوئی شخص ظلم کرتے اگر خاموش ہو جو برداشت کرو اور آپ یہ لفظ کہہ دو کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کے سپورٹ کیا ہے، اس کا جواب اللہ آپ نے دینا ہے. آپ تو یہ بول کے بھول گئی نا، لیکن اللہ نہیں بھولے گا. بے شک اللہ نہیں بھولے گا. کیا کہ شاہ ایسا جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ سوچ نہیں سکتا. بالکل نہیں سوچ سکتے. یہ بات تو بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے حاجی صاحب. ایک کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں اویس بات کر رہا ہوں گلستان جوہر سے. جی بھائی فرمائیے. میں سر سے بات کرنا تھی. جی جی سن رہے ہیں آپ فرمائیے. اصل میں الٹے موڈے میں بڑا شدید درد ہے. مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا. کہاں پر درد ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. الٹے لیفٹ ہاتھ میں. لیفٹ ہاتھ میں آپ کے بہت درد ہے. ٹھیک ہے. جی جی. کیا وجوہات ہیں؟ کس وجہ سے چوٹ لگی تھی؟ نہیں یہ شولڈر فروزن ہو جاتا ہے. میرے خیال میں وہ ہے. اوکے فروزن شولڈر کا مسئلہ ہے. کب سے آپ کو یہ مسئلہ؟ 1 مہینہ ہو گیا تقریباً. 1 مہینہ ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی فار کالنگ. اویس بھائی کی بات کا جواب حاجی صاحب بریک سے واپس آ کر دیتے ہیں. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی حاجی صاحب جو ہمارے کالر بھائی تھے ان کی بات کا ذرا جواب دے دیجئے. ان کے لیفٹ ہاتھ میں جو تکلیف ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے. یہ قابل علاج مرض ہے فروزن شولڈر. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی لوگ آ چکے ہیں اور ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. جو سالن سے ان کا ہاتھ یوں پکڑا ہوتا ہے اور یوں کرتے رہتے ہیں، اس طرح ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، وہی ایسے ہاتھ اوپر نیچے ہوتا ہے. اتنی بڑی بات نہیں ہے. آ کے علاج کرا لیں. میں ایڈریس پر بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں. ہم بادر آباد 4 مینار چلوں گی 7 سیلانی والے. ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آ کے تو اپنا علاج کرا لیں. جتنی بھی تکلیف ہے تکلیف کی حالت میں ہیں 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئیں. بالکل پین کلر کھا کے آپ نے نہیں جانا. آپ جس تکلیف میں اسی حالت میں جائیے. بھلے آپ بخار کی حالت میں چاہیے 104 بخار بھی ہے اس میں بھی آپ جائیے. اور پھر جب آپ وہاں سے واپسی ہو رہی ہوگی آپ کی، آپ ہنستے مسکراتے ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اچھا صاحب یہ فروزن شولڈر یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیا ہمیں تشخیص کرتے کرتے بہت ٹائم گزر جاتا ہے؟ کیونکہ اویس بھائی نے کہا 1 مہینہ ہو گیا ان کو اس تکلیف میں. نہیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ ان کی دیکھیں پہلا تو یہ کہ میں آپ سے اردو ابھی سیکھ رہا ہوں. مجھ سے نہیں ہے. دیکھیں وہ جیسے انہوں نے کہا لیفٹ ہاتھ تو یا تو بولتے ہیں الٹا ہاتھ یا بولتے ہیں کہ لیفٹ آرم تو بات ہوتی ہے. ہم لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ ایک گلاس انگریزی کا ایک اردو کا تو مکس کرنے بتانا ضروری ہوتا ہے. اس میں شخصیت نہیں کرتی. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ہوتا یہ ہے کہ بربادی تک پہنچنے تک نہیں آتے. لفظ کیا بولا؟ بربادی تک پہنچنے تک نہیں. آپ نے بولا جی یہ کھا لو، اس نے وہ کھایا، دوسرے نے بولا وہ کھا لو، اس نے یہ بولا. کھاتے میدا بھی خراب، گھٹنے ٹانگوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، دونوں کندھے. بالکل ہم لوگ دوسروں کے مشورے پہ بہت چلتے ہیں. اور ایک اور کالر ہے حاجی صاحب آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے حاجی صاحب سے بات کرنی تھی. کیا نام ہے میرے جسم کے نا وائٹ پیچز سفید برس کی بیماری ہے.
अच्छा ठीक है, ये कितना टाइम हो गया आपको? ये 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कितना ज्यादा बर्स जो है वो बढ़ चुका है या छोटा है, क्या आप बताना चाहेंगे? हाफ परसेंट है, यानी कि बॉडी वेट है समझे 40%, हाफ 40% है। कराची से बात कर रही है? की कराची से बात कर। चलें ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें। मेरी प्यारी बहन आपको बताते हैं। हाजी साहब थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये 2 बजे के बाद मुझे फ़ोन कर लें, मेरे नंबर स्क्रीन में चल रहे हैं। इनको नुस्खा लिखा देते हैं, हर वर्ष वाले को नुस्खा लिखा देते हैं, वो अपने घर में खुद तैयार करें। ठीक है। और उनसे मेरी ख़ास इल्तजा है कि आप किसी को देखो कि उसको बर्स की तकलीफ है, ये नुस्खा उस तक पहुँचा दो, ये जहाद फी सबीलिल्लाह है। माशाल्लाह। तो लोगों तक ये नुस्खा, जड़ी बूटियाँ, घर की चीज़ें, कुछ चीज़ें घर की होती हैं, उसी से सब कुछ तैयार किया जाता है। जब अगर इस पे आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख होगा, खुशी होगी, लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी, मुझे मिलेंगी, तो उनको भी मिलेंगी। तो बर्स का नुस्खा जो था हमारे पास लिखा हुआ है, तो मैं 2 बजे बाद मुझे बता दें, मैं जो मेरे साथ काम करने वाले साथी उनको मैं बोल दूंगा, उनको लिखवा देंगे। एक घर में खुद तैयार करें। ठीक है। खुद तैयार करने के बाद जो है ना आगे जो है क्या ना लोगों तक पहुंचा दें, खुद भी शिफा पा जाएं, उनको भी शिफा दें। तो हाजी साहब ये ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है। व्हाइट पैचेस से कह रही है 40% हो चुके हैं, तो वापस से दोबारा से स्किन आ जाएगी या वो वहीं रुक जाएगा? नहीं, वापस स्किन तो वही रहती है, सिर्फ सफेद दाग होता है। कलर, जी कलर वो मतलब मुझे जो कलर जो है ना जी, वो जी। मैच करने के लिए, कलर मैच करने के लिए वो ये है कि जब इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो कलर मैच होना शुरू हो जाता है। लेकिन किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल लगता है। लेकिन जो कहा जाए अमल उसी पे करना है। बर्स वालों के लिए खास तौर पे मैं एक बात कहूँ, अगर आप रिपीट कर लें, ठीक है, कि वो दूध, दही, चावल इसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा 3 सफेद चीजें, दूध, दही और चावल, इसका इस्तेमाल नहीं करना जिसको बर्स है। ठीक है, इससे बढ़ जाता है। तो ये आप छोड़ दें। बाकी जो आपको नुस्खा लिखवाते हैं वो खुद ही घर में बनाना है, खुद ही इस्तेमाल करना है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 1-2 चीज़ें या 2-3 चीज़ें बाजार से आपको लेनी होंगी, या 1-2 चीज़ें जगह जगह लगी हुई हैं, आपको एड्रेस बता देंगे, वहाँ पर एक पौधे मौजूद हैं, वो पौधे के पत्ते तोड़े ला के अपने घर में बना लें इंशाल्लाह। इससे अफाका होगा। एक और कॉलर है हाजी साहब आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? जी मैं लियाकताबाद से बात कर रही हूँ। फरमाइए क्या पूछना चाहती हैं? जी है ना, मेरी 6 महीने की बेटी है और है ना उसे है ना हरे मोशन करती है वो। ओके। वो पैदाइशी हरे मोशन कर रही है। इस वक्त भी इसका जैसे रात भर सोती नहीं है, हर आधे घंटे में उठती है। इसे है ना जैसे सीना भरा हुआ है, इसका गला खराब है, तो इसके लिए बता दें हम इसे क्या दें। वो आपका दूध पीती है? आप फीड आपका ही करती है वो? जी। अच्छा ठीक है, आपको जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बहन फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब। इस खातून के लिए ये बात अलग है। अगर मैं आपको ये लगे मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप रिपीट कर देना। ठीक है हाजी। लेकिन आपने कहा मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, अब आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, सबको सब कुछ समझ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शुक्र, नाम दिया तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं ऐसा कुछ। ये खातून सुन ले कि सरसों का तेल ले ले तकरीबन 1 पाव के करीब, ठीक है, उसमें 41 दाने लहसुन छील के डाल दे, 41 लौंग डाल दे। इसको हल्की आग पे रखते पकने के लिए। ठीक है। आहिस्ता शुरू पकते उसमें लौंग और लहसुन जल के ख़त्म हो जाए। ओके। उसको क्या नाम है छान के किसी शीशी में डाल दो। उस बच्ची को रात सोने से पहले 2-3 कतरे लेके पूरे सीने पे ऐसे मल के उस पर दुपट्टा रख दो, और कपड़ा नरम रखना, दुपट्टा कोई भी रखे लेकिन वो नरम रखे। ठीक है। और ऐसा ना बांधे को दम घुट जाए। जी। तो ये रोजाना की रूटीन रखें। ये दिन को भी कर सकते हैं लेकिन हवा से बचाना जरूरी है। माँ का दूध पीती है तो उसका ये हाल है कि इसकी माँ आलू, चावल, खीरा, मूली, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम बिल्कुल छोड़ दे, बड़ा गोश्त भी छोड़ दे। और इसकी माँ जो है ना रोजाना रात को सोने से पहले माँ की बात कर, खाने का चमचा शहद ले ले, 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो 1 चुटकी नमक, लाहौरी नमक जो है ना, गुलाबी नमक जो है हमारा, वो ले लें। ठीक है। उसको इतना गर्म कर लें कि वो ये पी ना सके। उसको मिक्स करके इसकी माँ, बच्ची की माँ चाटे। चाटने के बाद खाना पीना ना करे, बच्ची को दूध के जरिए ये सब चीजें पहुंच जाएं। बिल्कुल हो सकता है ठंडे पानी का भी इस्तेमाल करती हूँ बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो उससे लेकिन भी दूर रहे ये ना। जिन बच्चों को हर रंग के मोशन है उसमें
سردی کا اثر ہوتا ہے. اس لیے میں نے جو نسخہ بتایا تیل کا, صرف سینہ نہیں ہے, پورے وجود کی مالش کر لیں. سینہ پیٹ تو لازمی ہے لیکن پورے وجود کی مالش کر کے بچی کو لپیٹ. انشاءاللہ فاقہ ہوگا. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں معروف بول رہی ہوں, میں نازم آباد سے. اوکے معروف, بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ یہ میں شوگر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ مجھے 18 سال سے شوگر ہے اور میں انسولین لیتی ہوں, اور آج کل میری شوگر جو ہے نا اوپر نیچے ہو رہی ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, اور جیسے ایسے ہوتا ہے جیسے کمزوری بہت ہوتی ہے, ٹانگوں میں چٹکیاں لگتی ہیں, ہاتھوں پیروں میں, اور وہ ہوتا ہے. جی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ 18 سال سے آپ کے ساتھ بلڈ پریشر تو نہیں ہے شوگر کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب ہو جاتا ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے, ویسے ریگولر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, حاجی صاحب سے معلوم کر کے بتا دیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب, یہ 18 سال سے بیمار ہے جو ہمارے پاس یہ دوائیاں رکھی ہیں نا, یہ آ کے اپنا علاج شروع کریں, اور روز کی روٹین میں ہمیں 1 منٹ کی کال کر کے بتا دیں کہ میری کنڈیشن یہ ہے. انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ اپنی زندگی میں آ جائیں گی, لیکن موقع مزے چھوڑنے پڑیں گے 2-4 مہینے کے لیے. ساری زندگی کے لیے موقع مزے ختم نہیں ہیں. جب آپ ٹھیک ہو جائیں, آپ کی شوگر بالکل بہترین ہو جائے, عام انسان صحت مند انسان کے برابر آپ آ جائیں, آپ بھی صحت مند ہو جائیں, اس کے بعد بھی آپ نے کھانا ہے لیکن ایک ہاتھ میں کھانا ہے, لامحدود نہیں. بالکل. اچھا حاجی صاحب, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں انسولین لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ انسولین تو لگا رہے ہیں, شوگر کی دوائی بھی کھا رہے ہیں, میٹھا بھی کھا لو, تو سب چیزیں جو ہمیں پسند ہیں وہ سب کھا لو. وہ تباہی پھیلا رہے ہیں. بالکل. اردو مجھے آتی نہیں ہے, سنا ہے کہ 100 جوتے 100 پیاز کھا کے تو پھر وہی والا حساب ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اکثر سنتے ہیں کہ 100 جوتے کھا, جو 100 پیاز کھا کے تو جا کے وہیں پہنچے. ہاں, تو جو انسولین لگا رہے ہیں یا دوائیاں کھا رہے ہیں, وہ اتنے ظلم کر رہے ہیں, وہ کھانا بتاشا کھا رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. بالکل, اس بربادی سے بچیں. انسولین لگاتے ہیں تو پھر پرہیز بھی کریں, وہ بہت ضروری ہے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. حاجی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون بھائی بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں محمد شفیق الرحمان بات کر رہا ہوں بفر سے. فرمائیے بھائی, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے پتہ یہ کرنا تھا, میرا بیٹا جو ہے 14 سال کا ہے. ٹھیک ہے. وہ پیشاب جو ہے نا بستر پہ کرتے ہیں, یہ کئی دفعہ علاج کرایا لیکن جو ہے نا پراپر بیس جو ہے اس کا حل کوئی نہیں ہو پا رہا ان کا. اوکے, 14 ایئرس کے ہیں وہ. جی ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب سے معلوم کر کے. تھینک یو سو مچ بھائی فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. یہ دیکھیں اس شخص کی کال مجھے بڑی پیاری لگی, اس لیے پیاری لگی کہ یہ اردو بول رہا ہے, میں اردو سمجھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. صاف لفظ میں بولا میرا بیٹا بستر پہ پیشاب کرتا, یہ تو ہر کوئی سمجھے گا. بچہ بستر گیلا کر دیتا, اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ آئیں گے تاکہ ہمارے پاس بول دیں گے اللہ کے بندیاں بندے سب, بچہ بستر گیلا کرتا, پانی گر گیا تبھی گیلا ہو گیا, چائے گر گئی تبھی گیلا ہو گیا, تو بھائی یہ سو عادت پڑی ہوئی گیلا کرنے کی, تو سو منع کر دو. اچھا ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ لوگ ہوتا رہتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا رہتا ہے. یہ شخص بڑا پیارا ہے جس نے سچ بولا, پوری بات کی, میرا بچہ پیشاب کرتا ہے, آ کے یہ بولنا چاہیے ہمیں. بالکل یہ بیماری قابل علاج ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں. آ کے علاج کرائیں, 2 مہینے علاج کر دیکھیں بچہ بستر پیشاب کرتا ہے یا واش روم میں آ کے پیشاب کرتا ہے, یہ ہمیں کال کر کے بتا دے انشاءاللہ. اس میں اس بچے کو قصور نہیں ہے, اندر کمیاں ہوتی ہیں. بالکل کمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں تجمل بات کر رہا ہوں کراچی سے, نازم آباد سے. جی بھائی فرمائیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف کو کھانسی اتنی ہے, اس نے کھانسی کے شربت بھی پی لی ہے, ہر ٹوٹ کا اس نے کر دی ہے, کھانسی دور نہیں ہو رہی. اچھا یہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کھانسی کب سے ہے ان کو؟ کافی ٹائم ہو گیا کھانسی اس کو. ٹھیک ہے, بس یہی پرابلم ہے, یہی معلوم کرنا ہے. یا کھانسی بہت ہوتی ہے, اس نے ہر قسم کا ٹوٹکا کر دیا ہے, دوائیاں بھی کھا دی, کھانسی دور نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے بھائی, اب ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو حاجی صاحب سے معلوم کر کے بتا دیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. بہترین راستہ کہکشاں ایک ہی ہے کہ اپنی بیوی کو لے کے میرے پاس آ جائیں. بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو. اب یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی کے لنگس خراب ہیں, کیا پھیپھڑوں میں پانی بھرا ہوا ہے, یہ کوئی بات انہوں نے نہیں بتائی. اب یہ نہیں پتا انہوں نے اس کا ٹیسٹ کرائے نہیں کرائے, اگر پانی تھا پانی نکالا ہے نہیں نکالا. یہ تو آدمی کی روٹین ہوتی ہے کہ یہ کنڈیشن آتی ہے. اگر پانی ہے تبھی وہ سوکھ جائے گا, نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ہمارے پاس جو دوائیاں موجود ہیں اس کے اندر وہ چیزیں سب الحمدللہ ریکور ہوتی ہیں. اللہ کا بڑا کرم, بڑا کرم. آپ کے سامنے فاروق صاحب
شاید یہ نام ہے اس کو جو ہمارے پاس آئے تھے، جی جی جی، جس کا بچپن سے لنگس خراب تھے، ہاں وہ آج اپنی زندگی میں الحمدللہ خوش ہیں۔ الحمدللہ۔ حاجی صاحب ایک دفعہ ایڈریس بھی ریپیٹ کر دیں اور ٹائمنگز بھی۔ جی نہیں، یہ اب سارے یہ مریض جتنے نے کال کیے جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آ جائیں۔ ایڈریس میرا یہ کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چرونگی کے ساتھ سلانے والے اور دونوں ایک ہی گلی میں، سلانی سے 50 قدم آگے چلے جائیں، دائیں ہاتھ بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد، وہیں اوپر آ جائیں۔ صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے، اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں جتنے مریض آئیں گے ان کو دیکھے بھیجیں گے، لیکن اس ٹائم کے بعد جو کہوں گے ہم بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، 12 کے بعد کھڑوں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، لائن ڈراپ ہو گئی۔ حاجی صاحب جو کالر تھے جن کی وائف کے ساتھ مسئلہ تھا کھانسی کا، وہ کہہ رہے ہیں تو ابھی کے لیے کچھ بتا دیں، کوئی ایسی ریمیڈی، کوئی نسخہ جس سے وہ ابھی گھر میں جو ہے اس کو جاری کریں۔ نہیں میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو کہ ابھی پروگرام کے اینڈ میں ہم کاٹ کریں گے، اس کی میسج ایسے ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے، پورے پھیپڑے کور کر لیں، اور دوسری بات گلے پہ ہاتھ رکھے، سینے پہ ہاتھ رکھے، تو ADM نیچرلز ہرب سے چلے جائیں، ابھی بھی ADM نیچرلز ہرب پہ، وہاں پر یہ کاٹ کا پروگرام ہے، دن میں صبح سے شام تک 10 دفعہ کریں یا 50 دفعہ کریں۔ بالکل، یوٹیوب چینل ہے حاجی صاحب کا ADM نیچرل ہربس، اس پہ جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سبسکرائب کریں، بہت ساری ویڈیوز ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی ابھی فوری طور پہ یہ کریں کہ کھانے کا چمچہ شہد لے لیں، مجھے یہ نہیں پتا اس کی بیوی کو BP ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا میں نسخہ بتا رہا ہوں۔ اگر بلڈ پریشر سے پہلے بلڈ پریشر کی گولی کھلا دیں، ٹھیک ہے، اس کے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد کھانے کا چمچہ شہد لے لیں، برتن میں ڈال لیں، 2 چٹکی کالی مرچ، 2 چٹکی دال چینی اور 1 چٹکی نمک اس میں ڈال لیں، اسے تیز گرم کر لیں، مکس کر لیں۔ تیز گرم کرنے کے بعد اتنا گرم ہو کہ وہ پی نہ سکیں، پھر وہ ہاتھ سے چاٹیں، 2 سے 3 گھنٹے اس کو بھی کھانا پینا نہ کریں، یہ کام ختم ہو گیا۔ بالکل۔ دوسرا کام حاجی صاحب بتائیے گا، پہلے کالر شامل کر لیتے ہیں۔ دینا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بھائی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں اجاز بات کر رہا ہوں ریڈ سے کراچی۔ جی فرمائیے بھائی، کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تو ان کے پاس خیر آ جاؤں گا، لیکن میرے پٹوں اور جوڑوں کی کمزوری ہے، بہت عرصے سے جو ہے نا اس کا علاج کیا، لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا ہے، جو ہے میرے پٹھوں اور جوڑوں کی کمزوری ہے، یا ٹھیک ہے۔ آپ کی ایج کیا ہے بھائی؟ بلڈ پریشر شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، بلڈ پریشر شوگر نہیں ہے، لیکن ایج میرا ہے کتنی؟ اچھا، عمر سوچنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے آپ کو؟ عمر میرا ہے 29 سال اور وزن میرا ہے تقریباً 73 ویٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ، اللہ حافظ۔ جی حاجی صاحب پہلے بات پوری کر لیتے ہیں۔ جی، تو کھانسی کا دوسرا اس کا یہ کام تو ہو گیا، اس کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد 1 پاؤ سے لے کے آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکالو، چھیڑنا نہیں ہے، دھو لو، تھوڑا پانی ڈال کے گرینڈ کرو، گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کپڑے سے نچوڑ کے یا شہد ڈالو نہ ڈالو آپ کی مرضی ہے، وہ روزانہ پلاؤ، یہ نسخہ روزانہ کا ہے، ان کی کھانسی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر شدید کھانسی نہیں رک رہی، اسے فوری طور پہ 1-2 لونگ ڈالو کہ منہ میں ڈالیں اور چبا کے کھا لیں، پانی نہ پیے۔ ایمرجنسی میں آنن فانن فوراً کھانسی رک جائے گی، ماشاءاللہ، فوراً ایمرجنسی میں کھانسی رک جائے گی۔ میں چھوٹی سی مثال دوں کہ میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا، کوئی 10-15 دن پہلے کی بات ہے، میں آ رہا ہوں، وہاں سب کی کھانسی لگی ہوئی تھی، میرا گلا بھی خراب ہونے لگا، میرے پاس لونگ تھی، میں نے کھایا، سمجھ لگا کیا کھا رہے ہیں، میں نے کہا لونگ، بولا مجھے وہ ماشاءاللہ جتنے لوگ وہاں مریض کیا نام ہے پسندے تھے، سارے پیشنٹوں کو لونگ دے کے پوری ہو گئی اور سب کو ٹھیک ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تمام کھانسی والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایمرجنسی میں پوری کھانسی کو روکنے کا بہترین طریقہ 1 سے 2 لونگ منہ میں ڈالیں، چبا کے کھا لیں، وہ پانی نہ پئیں، ایک دم فوراً ٹھک کھانسی بند۔ ماشاءاللہ، دعائے کاٹ کی جانب بڑھتے ہیں حاجی صاحب، دعائے آپ کاٹ اس کا کو ٹائم ہو گیا ہے۔ میں دوسرا کہ پٹھے والے کو یہ کہوں گا میرے پاس آ جائیں، آ کے علاج کرا لیں، سب چیزیں ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی بھی آپ بتا دو، جس کو جہاں تک بھی جی پکڑ لیں۔ بالکل، دنیا جہان میں کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کو جہاں بھی تکلیف ہے، ایک ہاتھ وہاں رکھیے گا، اپنے سینے پر رکھیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا، دعائے کاٹ ہو رہی بسم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صاحب کی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو، مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین۔ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہے، پاکستان کے ظاہری باتیں اندرونی بری دشمن ختم، نشر ختم ہو جائے، آمین ثم آمین یا رحمت اللہ العالمین۔ بالکل، پاکستان میں شرف ساتھ پھیلانے والے ختم ہوئے، فرش آج تک جتنی مخلوق ہے سب کو شفا ملے، سب کی روزی گشاد ہو، آمین ثم آمین یا رحمت اللہ العالمین۔ تو دوبارہ پکڑو، سب کو تکلیفیں ماریں، جن جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے۔ تو دوبارہ پکڑو، سب کو تکلیفیں ماریں، جن جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے۔ تو دوبارہ پکڑو،
यही प्रोग्राम हमारे एडीएम नेचर्स यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग उस पे जाएं, जाके दिन में 100 दफ़ा करें, 50 दफ़ा करें, 1000 दफ़ा करें, ये आपको फौरन शिफा का जरिया बनता है, फौरन शिफा मिलती है। बिल्कुल। हादी साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन? सबसे बेहतरीन पैगाम है कि अल्लाह से प्यार करो, रसूल से प्यार करो, अपने मुल्क से प्यार करो, अपनी कौम से प्यार करो, दुनिया के हर इंसान से प्यार करो, उसका मजहब कोई भी है, जो मजहब से ये उससे प्यार करो, उससे मोहब्बत दो, उससे चाहो तो उससे एक दूसरे काम आओ। बिल्कुल। हादी साहब जो जोड़ों में तकलीफ थी उनके भी बता दीजिए। उनके लिए ये कि उनके लिए करेले का जूस पीना शुरू करें। ठीक है। रोजाना एक टाइम या 2 टाइम आधा पाव करेले का जूस निकाल के वो पीना शुरू करें, इससे उससे फौरन आराम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुमकिन है कि उससे 1-2 मोशन आ जाए, बुरा नहीं है। अच्छा। क्योंकि करेले जूस पीने से मोशन आता है, लेकिन वो मोशन बड़े फायदेमंद है, क्योंकि आपका बलगम और अंदर की जरासीम इन्फेक्शन वो मोशन के जरिए फारग हो जाता है। तो हादी साहब 29 साल उनकी एज है और 73 वेट है, वेट तो ज्यादा नहीं है, तो जोड़ों में तकलीफ की क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुमकिन है कि खानदानी मसला हो, खानदान में अर्थराइटिस चल रहा होता है, मस्कुलर पेन चल रहा होता है, उनके मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत से लोगों का जो खानदानी मोटापा है, खानदानी शुगर है, खानदानी ब्लड प्रेशर है। क्या कि मैं इसीलिए आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि जिन लोगों में खानदानी ये बीमारी है ना, वो पहले अपना इलाज करा लें, आगे शादी करें, औलाद पैदा करने से पहले, और मर्द अपना इलाज कराए ताकि ये चीज़ आगे औलाद में ना जाए। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ काबिल इलाज है, ताकि औलाद महफूज रहो, अपनी आने वाली नस्ल को महफूज करें। बिल्कुल। कितने मसाइल हैं हाजी साहब कि जो आपके खानदानी होते हैं वो आपको भी इफेक्ट करते हैं। है, लेकिन आप उससे निकल सकते हैं ना। बिल्कुल। आप पास रास्ता नहीं निकलने का तो वो अलग मसला है, लेकिन कोई दरवाजा मिलता है बाहर निकलने का तो उसको इस्तेमाल करें आप। बेशक। देखिए, ये जो चीजें, ये आपको ये दवाइयां आपके सामने मौजूद हैं, ये आपको शायद अभी तक सही अंदाजा ना हो सके, क्योंकि ये 1000 खा बीमारियों का इलाज है। बेशक, ये खजाना है, छोटे से डब्बे में खजाना है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी उम्र यार की जमील है। बिल्कुल। बहुत सारी दवाइयां, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी हाजी साहब की दवाइयों की कि एक दवाई बहुत सी बीमारियों के लिए कारआमद है। बहुत ज्यादा माशाल्लाह। ये अल्लाह की ये खूबी सब मेरे रब की मेरी कोशिश है। मेरी औकात और टके की भी नहीं है, 1 टके की औकात नहीं है। ये सारी खूबी मेरे रब की है जो सबको शिफा दे रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बेशक। आज जो दुआ तैयार हो रही है, दुआ तैयार की है, अब उसके लिए मैंने बड़े पैमाने पे मैं क्या नाम है, मैंने जड़ी बूटियों के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले वक्त से कोरोना सर उठा रहा है, कोरोना में ये दुआ काम आनी है, बहुत बड़े काम आनी है, और फौरन उनको शिफा मिलेगी। बिल्कुल। ये सना मक्खी और सना पक्की जो भी होती है उसको तो खाने से जरा गुरेज करें, परहेज करें, क्योंकि उसके बाद बहुत से मसाइल होना शुरू हो गए लोगों के साथ। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात हो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसी बात के साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।